رمضان کا مہینہ ہم تمام لوگوں کو بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت ساری ٹریننگ دیتا ہے۔ بھوکے پیاسے رہنا، روزے کی حالت میں رہنا، تاکہ لوگوں کے بھوک پیاس کی شدت کا احساس ہو سکے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے لوگ رمضان روزے کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آئندہ بھی اس پر قائم رہنا، اس پر جمے رہنا، یہ ساری نصیحتیں رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو کہ وہ رمضانی طور پر مسلمان بن کر رہے، بلکہ وہ ربانی طور پر مسلمان بن کر کے رہے۔ یہی اصل مطالبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ ربانی بن کر کے رہیں۔ ربانی کا مطلب اپنے رب کا بندہ بن کر رہیں۔ تو رب کا بندہ تبھی بنیں گے جب کہ ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ ہم حالات کے حساب سے، موقع و محل کے اعتبار سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں عبادت میں شدت اختیار کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد ہی ساری چیزوں کو سے منہ موڑ لینا، ساری چیزوں کو خیرآباد کہہ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، حقیقی معنی میں سچی محبت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ربانی بننے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ بھی ہم رمضان کے مہینے میں سیکھے ہیں، سمجھے ہیں، آگے بھی اس پر ہمیں گامزن رہنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے آخری جمعہ میں خاص طور سے جن بات کو خیال میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر ایک طریقے کا زکوٰۃ ہے، اور وہ غریبوں مسکینوں کو کھانے کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرے کی زکوٰۃ ادا کی، اور اس کو فرض قرار دیا تمام مسلمانوں کے لیے۔ علی العبد، اگر وہ غلام ہے تو اس کے طرف سے بھی، والحر، اور اگر وہ آزاد ہے اس کے طرف سے بھی، علی الذکر والانثی، مرد ہو اس کے طرف سے یا عورت ہو اس کے طرف سے، علی الکبیر والصغیر، بڑا ہو اس کے طرف سے یا چھوٹا ہو اس کے طرف سے، سارے لوگوں کی جانب سے صدقہ فطر کو یا زکوٰۃ فطر کو فرض کیا گیا ہے۔ فرضہ کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لازم کیا گیا ہے، اور یہ 1 سا ہوتا ہے، 1 سا تقریباً 2.5 کلو کے آس پاس آتا ہے، اور یہ اناج کی شکل میں دیا جانا چاہیے، کھانے پینے کی کسی بھی شکل میں دیا جانا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام اس بات کو عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر ادا کرتے تھے، کبھی گندم میں سے 1 سا، کبھی منقع میں سے 1 سا، کبھی کھجور میں سے 1 سا، کبھی جو میں سے 1 سا، تو لے دے کر کے کھانے کے سامان میں ہی بات ہوتی تھی۔ جب کھانے کا کوئی سامان ہوتا تھا اسی میں سے 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا پنیر یا 1 سا منقع وغیرہ نکال دیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ طعمۃ للمساکین، یہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مسکین کا کھانا ہے، یعنی صدقہ فطر کو کھانے سے تعبیر کیا گیا کہ طعمۃ للمساکین، کہ یہ مسکین کا کھانا ہے۔ اور رمضان میں روزے دار کی جانب سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہیں روزہ کی حالت میں یا رمضان کے مہینے میں، تو اس کا کفارہ ہے یہ۔ تو یہ ایک طریقے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں موقع ملا ہوا ہے کہ ہم رمضان میں اگر کوئی غلطی کیے ہیں یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس خطا کا ازالہ ہو جائے، اس خطا کا ازالہ ہو جائے، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی گناہ اس کے سر پر نہ رہ جائے، بلکہ آرام سے اس کا جو روزہ ہے وہ مقبول ہو جائے بغیر کسی عیب کے۔ تو یہ صدقہ فطر کی ایک حکمت ہے، تو اس کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ چیز یعنی صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے،
بعض روایتوں کے اندر 2-3 دن پہلے بھی ادا کرنے کا ذکر ہے، یا لہٰذا 2-3 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں. اور عید کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ایک عام صدقہ رہے گا. من اخرجا یا من ادا قبل الصلاۃ فہیا زکاتم من الفطر، کہ اگر کوئی شخص نماز سے پہلے تک ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. ومن اداها بعد الصلاۃ، لیکن اگر کوئی نماز کے بعد اس کو ادا کرتا ہے، یعنی عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں فہیا صدقۃ من صدقات، یہ عام صدقہ مانا جائے گا. عام جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ مانا جائے گا. یہ صدقہ فطر یعنی زکوٰۃ فطر نہیں مانا جائے گا. تو اس لیے نماز سے پہلے یہ ہو جانا چاہیے. اور نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا ہو بڑا ہو اور اسی طریقے سے مرد ہو عورت ہو غلام ہو آزاد ہو، سب کے طرف سے یہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگ کھانے کی سعادت میں شریک ہو جائیں. یعنی جو غریب لوگ ہیں، جو کھانا پینا جن کو میسر نہیں ہے، وہ بھی اس سعادت میں شریک ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کھانے پینے سے محروم رہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو، وہ اس سے محروم رہ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو یہ نصیحت کی ہے، اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عید کی نماز ہے، عید کی نماز پڑھنے کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے، اور جو سنت ہے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. کھجور وغیرہ ہے وہ طاق عدد میں کھا لینا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھجور جو ہے وہ طاق عدد میں کھاتے تھے. عید کی نماز سے پہلے جب نکلتے تھے گھر سے تو عید الفطر کے لیے جب عیدگاہ جاتے تھے تو پہلے کھا کر کے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں آ کر کے کھاتے تھے، لیکن عید الفطر میں جو ہے پہلے ہی کھا لیتے تھے. تو طاق عدد میں کھجور کھانا، اچھے لباس پہننا اگر میسر ہو تو، خوشبو وغیرہ اور عطر وغیرہ کا استعمال کرنا، یہ ساری کی ساری چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. عیدگاہ یا مسجد اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ سب سنت ہے. ان تمام سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر حالات مسجد جانے کے نہیں ہیں یا عیدگاہ جانے کے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں یہ تمام کاموں کو گھر میں ہی کر لینا چاہیے. یعنی کھجور کھانا، عطر لگانا، اچھے کپڑے کا استعمال کرنا، یہ سب گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اس سنت کا ثواب ملے گا. اور نماز جو ہے اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے گھر میں پڑھ رہا ہے، جیسے حالات ہیں اگر عید کی نماز گھر میں پڑھنے کو ملے یا عید کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں نہ ہو پائے، تو ایسی صورت میں گھر میں بھی عید کی نماز کا ہی اہتمام کرنا چاہیے. یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کے بدلے میں لوگ شکرانہ پڑھ رہے ہیں. بہت پچھلے سال بھی ایسا ہوا، کوئی اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ ایک بڑی جگہ پر ہوتی ہے، عیدگاہ میں ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے بعض شرائط ہیں. لیکن گھر کے اندر بھی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے محبوس ہو گیا، یعنی کسی وجہ سے دور ہو گیا عیدگاہ سے یا مسجد سے، یا کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پایا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھے گا. لیکن یہ نماز کیسی ہوگی؟ عید کی ہی نماز ہوگی، 2 رکعت نماز ہوگی. خطبہ دینے کی اگر صلاحیت ہے تو خطبہ دے سکتے ہیں، خطبہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو خطبہ نہیں دینا چاہیے، نہ دے. تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے لیے یہ عید کا مہینہ، رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ بنائے. ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہر قسم کے خیر سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے ہر قسم کے چھوٹے بڑے اور چھپے ہوئے یا اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے صدقات و خیرات کو، دیگر نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں انجام دی ہیں رمضان کے مہینے میں، تو ان تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ. جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اللہ رب العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کے عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قوت اور توانائی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ دے. ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہمارے جامعات کو، اور اسی طریقے سے ہماری ہر چیزوں کو
غیر مسلموں کے شر سے محفوظ کر دے، ہم تمام مسلمانوں کو ایک عزت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وفات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔